بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیرانوائڈ کا اردو میں مطلب وقف خوف میں مبتلا ہونا، دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کا جنون، ذہنی بگاڑ یا خفقان میں مبتلا ایک شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں پیرانوائڈ کا مطلب فیلنگ ایکسٹریملی نروس اینڈ وریڈ، مینٹل illness، یو بلیو ادر پیپل آر ٹرائنگ ٹو ہارم یو۔ یہ پیراگراف آج کی ڈان اخبار سے لیا گیا ہے۔ فارمر پرائم منسٹر سیمز ٹو بی گروئنگ انکریزنگلی پیرانوائڈ اباؤٹ ہز سیفٹی۔ ایسا لگتا ہے کہ سابق وزیر اعظم اپنی حفاظت کے بارے میں بہت زیادہ خفقان کا شکار ہیں۔ یہ جتنے بھی اردو میں ترجمے دیے گئے ہیں ان میں سے نزدیک ترین ترجمہ یہ بنتا ہے۔ پیرانوائڈ کا ایک استعمال یہ بھی ہے: He started feeling paranoid and was convinced he will be fired from the job۔ وہ خوف محسوس کرنے لگا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ پیرانوائڈ کا ایک استعمال یہ بھی ہے: He was diagnosed as a case of paranoid schizophrenia۔ اس کی تشخیص پیرانوائڈ شائزوفرینیا کے کیس کے طور پر ہوئی تھی۔ پیرانوائڈ سکائزوفرینیا ایک سیریس نفسیاتی مرض ہے۔ اس میں مریض ایسی چیزیں دیکھتا ہے یا محسوس کرتا ہے جو دوسروں کو محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اس کی کچھ علامات ہیں: وہ صاف سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے اور بالکل الگ تھلگ رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ کچھ ممکنہ سچویشنز تھیں جہاں پیرانوائڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جناب عمران خان نے زرداری صاحب پر اپنے قتل کی سازش کرنے کا الزام لگایا ہے۔ یہ خبر اس حوالے سے ہے: ولیفائی کا مطلب رسوا کرنا، بدنام کرنا یا ذلیل کرنا ہے، اور ملیو کا مطلب ماحول ہے۔ مسٹر زرداری از فریکوینٹلی ولیفائڈ کیریکٹر ان پاکستان پولیٹیکل ملیو۔ پاکستان کے سیاسی ماحول میں جناب زرداری کا کردار اکثر بدنام کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں ولیفائی کا مطلب ٹو سے اور رائٹ unpleasant things about someone or something ہے۔ ولیفائی کا ایک سینٹینس یہ ہے: He was vilified as a hate monger in the press۔ پریس میں اسے نفرت پھیلانے والے کے طور پر بدنام کیا گیا۔ ولیفائی کو ہم انگریزی میں ایسی بھی کہیں گے: اسپیک اور رائٹ اباؤٹ ان این ابیوزیولی ڈسپیریجنگ مینر۔ بدسلوکی کے ساتھ توہین آمیز انداز میں بولنا یا لکھنا۔ ڈسپیریجنگ کا مطلب توہین آمیز ہے۔ ڈسپیریج کا لفظ بدنام کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ His work for charity has recently been disparaged in the press as an attempt to get publicity۔ چیریٹی کے لیے اس کے کام کو حال ہی میں پریس میں پبلسٹی یا شہرت حاصل کرنے کی کوشش کے طور پر بدنام کیا گیا ہے۔ ریزیلینس کا لفظ لچک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ His greatest strength are his attitude and resilience۔ اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا رویہ اور لچک ہے۔ انگریزی میں ریزیلینس کا یہ مطلب ہوگا: the capacity to withstand or to recover quickly from difficulties۔ ٹفنس، مشکلات کو برداشت کرنے یا ان سے جلد نکلنے کی صلاحیت، سختی۔ ریزیلینس کا ایک استعمال یہ بھی ہے: the ability of a substance or object to spring back into shape۔ elasticity۔ ربر از ایکسیلنٹ ان ریزیلینس۔ کسی مادہ یا چیز کی دوبارہ شکل میں آنے کی صلاحیت، لچک۔ ربڑ میں بہترین لچک ہے۔ پیپل شوڈ ریمارکیبل ریزیلینس ڈیورنگ دا وار۔ جنگ کے دوران لوگوں نے قابل ذکر لچک کا مظاہرہ کیا۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ریزیلینس کا لفظ کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پلیز سبسکرائب کا بٹن دبا کر میرا چینل سبسکرائب کریں۔ ییلڈ کے بہت سارے معنی ہیں۔ ییلڈ کا مطلب پیداوار بھی ہے، حوالے کرنا بھی ہے، ہتھیار ڈال دینا بھی ہے اور منافع بھی ہے۔
yield of our most crops remains below the world's averages. ہماری زیادہ تر فصلوں کی پیداوار دنیا کی اوسط سے کم رہتی ہے۔ yield کا ایک سینٹینس یہ بھی ہے our project has started yielding results. ہمارے منصوبے کے نتائج برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں یا ہمارے منصوبے نے نتائج دینا شروع کر دیے ہیں۔ yield کا ایک سینٹینس یہ ہے this investment should yield reasonable profit. اس سرمایہ کاری سے معقول منافع حاصل ہونا چاہیے۔ The Afghan army refused to yield. افغان فوج نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ He yielded to the pressure of his boss. وہ اپنے باغ کے دباؤ کے سامنے جھک گیا۔ سٹیپل کسی جگہ کی خاص یا سب سے زیادہ پیدا ہونے والی چیز کو کہتے ہیں۔ یہ پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ wheat is the largest staple food in the country. گندم ملک کی سب سے زیادہ پیدا ہونے والی غذا ہے، ملک کی خاص پیداوار ہے۔ جب ہم سٹیپل فوڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب اہم خوراک یا بنیادی کھانا ہے۔ رائس از دا سٹیپل فوڈ آف بنگلہ دیش. چاول بنگلہ دیش کی اہم خوراک ہے یا چاول بنگلہ دیش کا بنیادی کھانا ہے۔ جو سٹیپلر میں تار استعمال ہوتا ہے اسے بھی سٹیپل کہتے ہیں۔ پلیز سٹیپل دی پیپرز. براہ کرم ان کاغذات کو سٹیپل کر دیں، سیاہ سٹیپل سے جوڑ دیں۔ پلیز سبسکرائب کا بٹن دبا کر میرا چینل پاکستان انگلش اردو لرننگ اکیڈمی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔